الكريم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درشی پڑھ لیا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ ذرا بلند آواز سے پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين جامعہ مسجد مینار نور کے عہدیداران، کارکنان اور اس کے منتظمین، اس کی تمام انتظامیہ، بالخصوص اس کے خطیب اعظم، وہ سب قابل مبارکباد ہیں جو حزب سابق سالانہ ختم نبوت کانفرنس کا یہاں انعقاد کرتے ہیں اور پرانی یادوں کو تازہ کر دیتے ہیں۔ یہ وہ تاریخی مسجد ہے کہ جہاں حضرت علامہ مولانا شبیر احمد ہاشمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اہل سنت کی پوری قیادت کو جمع کر لیا کرتے تھے، اور ایک سنی کانفرنس ہوتی تھی، ایک طرف بڑے بڑے اکابرین جمع ہوتے تھے۔ جب بھی میں آتا ہوں تو وہ منظر سامنے ہوتا ہے کہ کیسی کیسی پیاری صورتیں اور کیسے کیسے مقتدر ہمارے قائدین جماعت اہل سنت کے، جمعیت علماء پاکستان کے بڑے بڑے مشائخ تشریف فرما ہوا کرتے تھے اس ختم نبوت کانفرنس کے اندر۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند سے بلند کر فرمایا۔ انہوں نے علمی کام بھی کیا، تحریری کام بھی کیا، تقریری کام بھی کیا، تبلیغی کام بھی کیا، اور ختم نبوت پر تو ماشاءاللہ وہ ایکسپرٹ کہلاتے تھے۔ الحمدللہ ان کی جگہ پر ہمارے شاگرد رشید حضرت علامہ مولانا محمد اشرف سعیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ ان کی قبر انور پر ہزار رحمت نازل فرمائے۔ انہوں نے بھی اس سلسلے پر الحمدللہ جاری رکھا، اور ماشاءاللہ جتنے ساتھی تھے، علامہ ہاشمی صاحب کی، ہمارے اکرم جاوید صاحب جیسے اور دیگر ساتھی، وہ سب ان کو تعاون کرتے رہے اور اسی طرح وہ محفلیں سجاتے رہے۔ اور اب اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ان کی جگہ پر ہمارے حضرت مولانا احسن معینی صاحب اسی مشن کو تازہ رکھے ہوئے ہیں، اور اسی انداز سے ماشاءاللہ یہ محفلیں سجاتے ہیں۔ بالخصوص یہ ختم نبوت کانفرنس جو اس مسجد کا خاصہ ہے، الحمدللہ اس کو بڑے دھوم دھام سے منعقد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اور جو ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں ان کو اس کے بہترین جزا عطا فرمائے۔ الحمدللہ یہ بھی ایک خصوصیت ہے اس محفل کی کہ ہر سال اس محفل کے اندر اس علاقے کی سب سے بڑی اہم دینی، علمی، روحانی شخصیت آستان عالیہ کھرے پڑشی کے سجادہ نشین اور میرے بندیال کے بہت ہی محبوب ساتھی، ہم نے جو 2 سال ساتھ پڑھائے، ساتھ رہ کر بھائیوں کی طرح ہم رہے ہیں، کرم فرماتے ہیں سردار احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ذوق کے باوجود، کمزوری کے باوجود، نقاہت کے باوجود ایسی محافل میں تشریف لاتے ہیں اور سرپرستی فرماتے ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ حضرت کا صحت اور عافیت کے ساتھ سایہ اہل سنت کے سروں پر سلام کریں۔ حاضرین محترم، ختم نبوت کا معاملہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس کے لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 1-2 آیتیں نہیں، سینکڑوں آیتیں قرآن میں نازل فرمائی۔ یعنی اس
مسئلے کی اہمیت کا اس سے اندازہ کریں آپ کہ اس مسئلے کو بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، ذہن نشین کرنے کے لیے لوگ اس پر کاربند ہو جائیں، ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، سینکڑوں مرتبہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی جس سے اپنے محبوب کی عظمت کو بیان کیا، شان کو بیان کیا اور ختم نبوت کو بیان کیا۔ جو میں نے آیت پڑھی ہے اس میں حضور کی ختم نبوت کا بیان ہے۔ ارشاد ہوتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ برکت والی ہے وہ ذات جس نے قرآن کو، فرقان کو نازل کیا اپنے بندے پر تاکہ وہ جہانوں کے لیے اللہ کا پیغام دے اور ان کو ڈر سنائے۔ اب دیکھیے اس سے پہلے جتنے انبیاء کرام اس عالم کون و مکان میں آتے رہے وہ کسی نہ کسی خاص قوم کے لیے آئے، کسی نہ کسی خاص جگہ کے لیے آئے، کسی نہ کسی خاص علاقے کے لیے آئے اور کسی نہ کسی خاص زمانے کے لیے آئے۔ اور جب اس زمانے کے اندر یا اس قوم کے اندر یا اس علاقے کے اندر پیغام پہنچ جاتا تھا تو پھر دوسرا نبی آ جاتا تھا، یا دوسرے علاقے کے اندر ضرورت پڑتی تھی کسی نبی کی تو اللہ تعالیٰ اس علاقے کے لیے اس نبی کو ارسال فرما دیا کرتا تھا۔ سال ہر سال گزرنے کے بعد کسی اور نبی کی ضرورت پڑی، اللہ تعالیٰ اس نبی کو اس زمانے کے اندر ارسال فرما دیا کرتا تھا۔ لیکن میرے آقا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ذکر فرمایا اللہ نے تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے نبی کو صرف تمہارے پتو کے لیے بھیجا ہے، یا صرف پاکستان کے لیے بھیجا ہے، یا صرف ہندوستان کے لیے بھیجا ہے۔ فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ ہم نے کسی ایک مخصوص جگہ کے لیے نہیں، مخصوص علاقے کے لیے نہیں، مخصوص قوم کے لیے نہیں، مخصوص لوگوں کے لیے نہیں، بلکہ سارے جہانوں کے لیے مصطفیٰ کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ اب ظاہر ہے جب کوئی جگہ باقی نہ رہی، دیکھیے نا ایک جگہ کے لیے ایک نبی آیا، اب دوسری جگہ باقی تھی اس کے لیے ضرورت پڑتی تھی نبی کے لیے، تیسری جگہ باقی تھی اس کے لیے تیسرے نبی کی ضرورت۔ لیکن جب رب نے فرما دیا للعالمین، اور عالمین کے لیے کوئی قید نہیں کہ اس زمانے کے لیے اس زمانے کے لیے، سارے جہانوں کے لیے، اور جب تک کہ یہ جہاں موجود ہیں اس وقت کے لیے میں نے مصطفیٰ کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو پتہ چلا اب کسی زمانے کے لیے بھی اور کسی جگہ کے لیے بھی کسی نبی کی ضرورت نہیں مصطفیٰ کے ہونے کے بعد۔ اور نبی بھی ایسا شان والا ہے، ایسی عظمت والا رسول تشریف لائے جس کو اللہ نے ساری رحمتوں سے نوازا ہو، سارے کرموں سے نوازا ہو۔ جو نبیوں کو اللہ نے عظمتیں عطا فرمائی تھی وہ ساری عظمتیں اللہ نے میرے محبوب کو عطا فرما دی ہوں۔ اس شان والا نبی آئے تو اب اس نبی کے بعد تو پھر کسی نبی کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آج خوبا ہم دارن تو تنہا داری۔ کسی نبی کو اللہ نے حسن عطا فرمایا، کسی کو کوئی کمال عطا کیا۔ حضرت عیسیٰ کو مردے زندہ کرنے کا کمال عطا فرمایا۔ جس نبی کو جو کمال اللہ نے عطا فرمائے وہ سارے کمال اللہ نے مجتمع کر کے جس ایک ذات کے اندر رکھ دیا، وہ میرے آپ کے آقا محمد مصطفیٰ کی ذات گرامی۔ اب ایسا کمال والا نبی آ جائے، اس کمال والے نبی کے بعد کوئی چھوٹے موٹے کمال والے نبی کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ چاہے جائے کہ کوئی ایسا شخص آ جائے جو بالکل مبہوت الحواس ہو، جو پاگل کہلائے، جس کی عقل ٹھکانے نہ ہو، اور اس کو کہا جائے کہ صاحب یہ نبی ہے، تو عقل کے اندھوں پر افسوس اور رونا آتا ہے
کسی اگر نبی تمہیں بنانا ہوتا تو کوئی ایسے کو تو بنا لیتے، اسی عقل تو ٹھکانے ہوتی۔ ایسے قادیانیوں نے نبی بنایا اس شخص کو جس کی عقل ہی ٹھکانے نہیں تھی۔ آپ نے مشہور سنا ہوگا، لوگوں کو علماء کرام نے سنا ہوگا، شیروانی پہنتا تھا وہ، اور شیروانی کی ایک جیب کے اندر ڈھیلا رکھ لیا کرتا تھا اور ایک جیب کے اندر جناب گڑ رکھ لیا کرتا تھا۔ گڑ کا بڑا عادی تھا، گڑ کھاتا رہتا تھا، استنجا کرنے جاتا تو ڈھیلے سے استنجا کرتا تھا۔ اب اس کو یہی یاد نہیں رہتا تھا کہ میں نے گڑ کون سے جیب میں رکھا ہے اور ڈھیلا کون سی جیب میں رکھا ہے۔ کھانے کو دے جاتا گڑ تو ڈھیلا کھا لیا کرتا تھا، اور جب پیشاب کرنے جاتا تھا تو گڑ سے استنجا کر لیا کرتا تھا۔ آپ بتائیں ایسا مضبوط العمال شخص اور وہ نبی بننا؟ ارے اگر نبی میرے نبی کے بعد آتے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کسی شان والا کوئی شخص ہے جو نبوت کی صلاحیت رکھتا ہے، نبوت کی شانیں رکھتا ہے، تو وہ عمر ہے۔ اگر میرے پاس کوئی نبی ہوتا تو عمر خود رہتا جو نبی ہوتا۔ حدیثان من، یہ سازشیں ہوتی رہتی ہیں مسلمانوں کے خلاف، اور آج سے نہیں برسا برس سے چل رہی ہیں کہ مسلمانوں میں انتشار اور اختلاف پیدا کرنے کے لیے کوئی نئے نئے گروہ پیدا کر دو، کوئی نئی نئی جماعتیں پیدا کر دو تاکہ یہ متفق اور متحد نہ رہ سکے۔ ان کو پتہ ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ نے فرمایا دیکھو متحد رہنا، متحد رہو گے ید اللہ علی الجمع، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی، ورنہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ یہ ان کی نظر میں ہے اسلام کے دشمنوں کی، کہتے ہیں ان کو منتشر کر دو، ان کے اندر افتراق انتشار پیدا کر دو، ان کو ایک نہیں ہونے دو۔ جس لوگ یہ ایک ہو گئے دنیا پر چھاتے چلے گئے۔ چنانچہ کبھی کسی نام سے کوئی جماعت بنا دی، کبھی کسی نام سے کوئی جماعت بنا دی، کبھی کسی عقیدے پر حلف، کبھی کسی عقیدے کے خلاف، کبھی کسی عقیدے کے خلاف۔ قادیانیوں کو بنانا، یہ کوئی ہم الزام نہیں لگا رہے، وہ تو اس نے خود اقرار کیا تھا، اپنی کتابوں میں لکھا مرزا غلام قادیانی نے کہ ہم تو بڑے ماننے والے ہیں اور عقیدت مند ہیں اور شکر گزار ہیں ملکہ برطانیہ کے سارے ان کے احسان۔ اب بھی کوئی کسر رہ گئی ہے، اب بھی کوئی شک رہ گیا ہے کہ یہ برٹش والے اور یہ یہود و ہنود جو ہیں وہ بناتے ہیں مسلمانوں کو منتشر کرنے کے لیے، صرف بنایا اس لیے کہتا مسلمان منتشر ہو جائیں، اختلاف انتشار کا شکار ہو جائیں اور مسلمانوں کے اندر گروہ بنا کر ان کے خلاف سازشیں کرو۔ لیکن الحمدللہ ہر دور کے اندر علماء حق موجود رہے، اور جو بھی کوئی اسلام کے خلاف سازش ہوئی علماء اہل سنت نے اس کی نشاندہی کی اور اس کا مقابلہ کیا، اس کا تدارک کیا۔ مرزا غلام قادیانی نے جب نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا علماء میدان عمل کے اندر آ گئے۔ حضرت امام اہل سنت فاضل بڑی شیخ احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ختم نبوت کتابیں لکھی، ہمارے قابلین نے کتابیں لکھی، اس کے اوپر مناظرے کا وقت آیا، مناظرے کیے گئے، کتابوں کے ذریعے جواب دینے کا وقت آیا، کتابوں کے ذریعے جواب دیا گیا، اور جب مباحثے کا وقت آیا تو مباحثے کے ذریعے میں الحمدللہ مقابلہ کیا علماء نے۔ آج ماشاءاللہ وہ تشریف لانے والے میں گولڑ شریف والی کے گولڑ شریف کی آستان شریف سردار نشین صاحب کہ وہ تشریف لانے والے ہیں، اللہ اکبر۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ مباحثہ کیا تھا، اس نے کہا میں عربی میں کتاب لکھوں گا، میں عربی میں قرآن کی تفسیر لکھوں گا۔ میرے علی کو کون میرے سامنے آ کر تفسیر لکھے، آپ نے بھائی یہ کوئی کمال نہیں ہے، میں بھی قلم رکھ دیتا ہوں، تو بھی قلم رکھ دے، میں نبی کا غلام ہو کر قلم کو حکم دیتا ہوں، خود بخود لکھنا شروع کر دے۔ جواب نہیں دے سکا، مباحثے کے اندر بھی ہار گیا، مناظرے میں ہارا، کتابوں کے اندر ہارا، لیکن یہ سازش چلتی رہی، یہ سازش چلتی رہی۔ اس سازش کے اندر اور اس قادیانیوں کے تابوت میں اگر کسی نے آخری کیل ٹھوکی ہے تو وہ میرے اور آپ کے قائد حضرت علامہ شاہ درانی رحمۃ اللہ تعالی۔ ممبروں پر، محرابوں پر، خانقاہ
خانقاہوں میں، مساجد میں، گلی کوچوں میں ان کا مقابلہ ہوتا رہا، لیکن آخری مقابلہ کس نے کیا؟ قائد ملت اسلامیہ نے کیا۔ ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوایا اسمبلی کے اندر، اور یہ کیوں اللہ نے ان کو اعزاز عطا کیا تھا کہ وہ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کے اندر سب سے پہلا جو مقابلہ ہوا مسلمہ بن کذاب سے، وہ صحابہ کے دور کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مقابلہ کیا اور اس کو کیفر کردار تک پہنچایا، اس کو جہنم واصل کیا، کئی ہزار لوگ اس کے جہنم واصل ہوئے، اور سینکڑوں حفاظ نے اور صحابہ نے جام شہادت نوش کیا، لیکن ختم نبوت کے پرچم کو سب سے پہلے اگر بلند کیا ہے تو ابو بکر صدیق نے بلند کیا ہے۔ اور اس دور میں آخر کے اندر جس نے ختم نبوت کے پرچم کو پارلیمنٹ کے اندر بلند کیا تو ابو بکر کا بیٹا شاہ احمد درانی رحمۃ اللہ علیہ۔ حدیث آنے من اگر ہم اور آپ اسی طرح جلسے کرتے رہتے، اسی طرح جلوس نکالتے رہتے، تو پارلیمنٹ میں اگر نہ پہنچتے اور ان کے خلاف اگر قرارداد پاس نہ کرتے تو لوگ ان کو مسلمان سمجھتے رہتے نا۔ پوری دنیا کے اندر پارلیمنٹ میں جب ہمارے منظور کیا تو دیگر اسلامی ملکوں کے پارلیمنٹ نے منظور کر لیا، کہا یہ بھی غیر مسلم ہے، لیکن کب منظور کیا؟ جب پاکستان کی اسمبلی نے پاس کیا، جب پاکستان کی اسمبلی کے اندر ہمارے قائدین پہنچے۔ اگر نہ پہنچے تو یہ سلسلہ چلتا رہتا، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہتے، لیکن پارلیمنٹ پہ پہنچنے کے بعد ان کا کلا کما ہوا۔ میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک آپ عاشقان مصطفیٰ کو پارلیمنٹ میں نہیں بھیجیں گے اسلام کا دفاع نہیں ہو سکے گا، اسلامی قوانین منظور نہیں ہو سکیں گے، اسلام کے خلاف سازشیں کرنے والوں کا تدارک نہیں ہو سکے گا، ان کا مقابلہ نہیں ہو سکے گا۔ اصل مقابلہ کرنا ہے پارلیمنٹ کے اندر بھیجیے۔ ایک مجاہد 70 کی اسمبلی میں گیا، علامہ عبدالصالح حضرت شاہ احمد درانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے جا کر اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا، بال اتفاق منظور کرا لیا۔ یہ بھی حکمت عملی تھی، ورنہ آج کل اتنا بڑا قانون پاس کرنا، اس کے لیے تو آپ کو پتہ ہے کیا کچھ توڑ جوڑ ہوتی ہے، اور کس طرح جناب پیسے تقسیم کیے جاتے ہیں، اور کس طرح لوگ اپنا بنایا جاتا ہے، اور کس طرح حامی بنا کر پھر کوئی بل پاس کرایا جاتا ہے۔ لیکن قائد ملت اسلامیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں قرارداد لے کر جس کے پاس بھی گیا اس نے آنکھ بند کر کے دستخط کر کے، حتیٰ کہ وہ لوگ کہ جو سیکولر ذہن رکھنے والے تھے، جو مذہبی نہیں کہلاتے تھے، مثلا ولی خان صاحب، ANP کے ولی خان صاحب تو سیکولر ذہن رکھنے والے، اس زمانے کے ممبر تھے اسمبلی کے۔ حضرت علامہ شاہ احمد درانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں گیا ان کے پاس قرارداد دے کر، میں نے کہا قرارداد لائیں، پھر دستخط کر دی، وہ دستخط کرنے لگے۔ میں نے کہا دیکھ تو لیں آپ کہ کس چیز پر میں آپ کے دستخط کرا رہا ہوں، مضمون کیا ہے، اس کا کیا موضوع ہے۔ الفاظ سنیں، ولی خان کے الفاظ، اس نے کہا شاہ احمد درانی ہمیں تم پر اندھا اعتماد ہے، تم جس کے لیے بھی کہو گے ہم آنکھ بند کر کے اس پہ دستخط کریں۔ اصل میں یہ کردار کی بات ہوتی ہے، کردار تھا نورانی کا، دشمن بھی کبھی ان کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ اسمبلی میں جا کے بک گئے یا کوئی پیسے لے لیے ہیں۔ بڑی کوشش ہوئی تھی، بڑی کوشش ہوئی تھی۔ جب میرا قائد علامہ شاہ نورانی دوسرے دن پیش کرنے والے تھے قرارداد، تو رات کو آ گئے لاہوری قادیانی کا ایک گروہ ہے، اتنا بڑا بیگ لے کے آیا، بھرا ہوا تھا پیسوں سے، نورانی صاحب کے ہم نے پیش کیا۔ صاحب نے کیا ہے بھائی؟ کہ نہیں کوئی تحفہ لے کے آئے، کھول کے دیکھا پیسہ، کہیں کیوں لے کے آئے ہو تحفہ؟ کہ صاحب آئے ایک معمولی سی گزارش ہے آپ کو، کل آپ قادیانی کے خلاف قرارداد پیش کر رہے ہیں اور تمام قادیانوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوا رہے ہیں، ہم جو ہیں لاہوری گروپ قادیانیوں کا، وہ مرزا غلام قادیانی کو نبی نہیں مانتے، ہم اس کو رسول نہیں مانتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔
آستان عالیہ گولڈ شریف کے چشم و چراغ ماشاءاللہ تشریف فرمائیں۔ میں بھی ذکر کر رہا تھا کہ ختم نبوت کے لیے کتنی بڑی خدمات ہیں حضرت پیر مہدی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، جنہوں نے مباہلے کے اندر اس کو شکست سے دو چار کیا اور ختم نبوت کے پرچم کو بلند فرمایا۔ آج بھی الحمدللہ اس آستانے سے دین کی خدمت ہو رہی ہے الحمدللہ، اور ختم نبوت کا پرچم بلند ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آستانے کو شاد و آباد رکھے۔ تو بات میں کر رہا تھا کہ میرے خیال میں شاید ولی خان صاحب کی بات تھی، تو ولی خان صاحب نے کہا کہ ہمیں آپ پر مکمل اعتماد۔ نورانی صاحب نے کہا آپ پڑھ تو لیں، میں آپ کے لیے قرارداد لایا ہوں۔ ایک کیا لکھا ہے اس قرارداد کے اندر؟ ولی خان نے کہا نورانی صاحب ہمیں آپ پر اندھا اعتماد ہے، آپ جس چیز کے لیے کہیں گے ہم آنکھ بند کر کے پھر دستخط کر دیں۔ چنانچہ وہ قرارداد ختم نبوت کی اس پر دستخط کیے انہوں نے، اور صرف ایک نے نہیں، آپ حیران ہوں گے ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے، انہوں نے بلا لیا نورانی صاحب، اور کہا نورانی صاحب یہ جو جھگڑے ہیں کہ فلاں کافر ہے، فلاں مسلمان ہے، فلاں مشرک ہے، یہ سب آپ کے مدرسے کے جھگڑے ہیں، اور یہ آپ جھگڑا یہاں اسمبلی کے اندر لے کے آ گئے، قادیانی کافر ہے، فلاں مسلمان ہے۔ بھائی آپ جائیں اپنے مدرسے میں جا کے یہ مسئلہ حل کریں، وہاں بیٹھ کے اس کو طے کریں، یہاں یہ کیا مسئلہ لیا ہے؟ لیکن قربان جاؤں کس حکمت سے نورانی صاحب نے اس کو سمجھایا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو۔ نورانی صاحب نے فرمایا بھٹو صاحب آپ کو اللہ نے وزیر اعظم بنایا، آپ وزیر اعظم تھے، ہاں وزیر اعظم۔ اگر کوئی شخص پاکستان میں کھڑا ہو جائے اور اس دعویٰ کرے کہ میں وزیر اعظم ہوں تو آپ کیا کریں گے؟ کہ پھانسی پہ ڈال دوں گا، وزیر اعظم تو میں ہوں، جھوٹا کیوں دعویٰ کر رہا ہے؟ نورانی صاحب نے فرمایا اللہ نے آپ کو ایک عہدہ دیا ہے، اگر کوئی جھوٹا دعویٰ کرے آپ کو قبول نہیں ہے، منظور نہیں ہے، تو میرے آپ کے نبی کو بھی اللہ نے ختم نبوت کا ایک عہدہ عطا فرمایا، اگر کوئی جھوٹا دعویٰ کرے گا نہ آپ کو قبول ہونا چاہیے نہ مجھے قبول ہونا چاہیے۔ عقل میں بیٹھ گئی، شریف پیرزادہ کو اور تمام جتنے یحییٰ بختیار تم کو حکم دیا کہ جاؤ تعاون کرو ان کے ساتھ مکمل، لیکن حجت تمام ہونی چاہیے، اس کو بھی بلاؤ، مرزا ناصر کو بھی اس کا جواب طلب کرو۔ اسمبلی کے اندر اس کو بلایا گیا، اس سے سوالات کیے گئے، اور جب میرے قائد فرمایا کرتے تھے، یہ میرے نبی کا معجزہ تھا، اسمبلی کے اندر جب وہ اپنی کتاب لے کر اور اپنے کاغذ لے کر پڑھ رہا تھا تو اوپر سے ایک کسی پرندے کا پر جو غلاظت میں بچھڑا ہوا تھا وہ اڑتا ہوا اس کے کاغذ اٹھا کر گرا۔ جن لوگوں نے اسمبلی دیکھی ہے، میں تو 5 سال اسمبلی میں رہا ہوں، قومی اسمبلی کے اندر، پوچھے جو لوگوں نے دیکھا ہے پوری پیک ہوتی ہے اسمبلی، کوئی وہاں مکھی بھی نہیں جا سکتی، مکھی اور مچھر بھی نہیں ہوتا، وہاں پرندہ کہاں سے آ جائے، اور اوپر تو بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں ہوتی۔ لیکن یہ مصطفیٰ کا معجزہ تھا، رب کائنات کو بتانا مقصود تھا کہ ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے وہ درست عقیدہ ہے، اور جو اس کی حمایت کرنے والے ہیں وہ جنت میں جانے والے ہیں۔ لیکن عزیزان من یہ مسئلہ حل کب ہوا؟ میں بات یہاں سے کر رہا تھا، ممبروں پر محرابوں پر ہم آپ مقابلے کرتے رہے، مناظرے کرتے رہے، جواب دیتے رہے، کتابیں لکھتے رہے، لیکن ان کے تابوت میں آخری کیل کب ٹھکی؟ جب میرا قائد اسمبلی کے اندر ہوا۔ اسمبلی کے اندر ہم نہیں بھیجتے عاشقان مصطفیٰ کو جو اسلام کا تحفظ کریں، جو اسلامی نظریات کا تحفظ کریں، اسلامی عقائد کا تحفظ کریں۔ ایسے لوگ جاتے ہیں کہ جو جا کر اسلام کے خلاف وہاں کام کرتے ہیں اور قواعد و قوانین منظور کر کے اپنی بھی دنیا خراب کرتے ہیں اور آخرت کی بھی دنیا خراب کرتے ہیں۔ میں 2-3 مرتبہ جا چکا ہوں آستان عالیہ گولڈ شریف، اور ایک دفعہ حاضر ہوا ختم نبوت کا سالہ، بڑا خوبصورت پروگرام تھا، پورے پاکستان کے مشائخ جمع تھے، علماء جمع تھے، پیران کرام جمع تھے، تمام قائدین جمع تھے، اور مجھے یاد ہے عمران خان صاحب بھی وہاں آئے تھے، میری تقریر سے پہلے ان کی تقریر ہوئی، عمران خان صاحب، اور عمران خان صاحب کو وہاں کے سجاد گان نے بھی کہا، ہم نے بھی کہا اپنی تقریر کے اندر کہ اللہ آپ کو عزت عطا کرے گا، آپ کو اگر وزارت مل جائے تو ختم نبوت کے پرچم کو بلند کریں، نظام مصطفیٰ کے پرچم کو بلند کریں، اسلامی نظام کے پرچم کو بلند کریں، پھر دیکھیں اللہ کیسی مدد کرتا ہے آپ۔ لیکن افسوس انہوں نے آنے کے بعد کیا کیا، کیسے کیسے ٹرانسجینڈر ایکٹ بل جیسے مضمون اور کیسے گھریلو تشدد جیسے بل، میں نے کہا تھا ان کو جا کر، آپ نے تو ریاست مدینہ کا نام دیا تھا، یہ کیسے بل آپ لیا ہے جو سراسر اسلام کے خلاف ہے؟
اور تعجب یہ ہے کہ ہر آنے والا پچھلے آنے والے سے سبق حاصل نہیں کرتا. جس وقت ممتاز قادری کا جنازہ تھا پورے پنڈی کے اندر گلیاں اور کوچے بھرے ہوئے تھے عاشقان مصطفیٰ سے. عاشقان مصطفیٰ انتظار میں تھے ممتاز قادری کے جنازے کے لیے. جنازہ رکھا ہوا تھا. میں نے اس وقت کھڑے ہو کر وہاں اعلان کیا تھا. میں نے کہا نواز شریف تم نے ممتاز قادری کو پھانسی پہ چڑھا کر اپنی موت کو دعوت دی ہے. تم دنیا میں ذلیل ہو گئے اور آخرت کے اندر بھی ذلیل ہو گئے. لیکن افسوس میرا بھائی صحیح چل رہا ہے. میرا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہر آنے والا پچھلے آنے والے کی برائی تو کرتا. فلاں نے یہ کر دیا, فلاں نے یہ کر دیا. ارے بھائی تجھے اللہ نے یہ موقع عطا کیا ہے, تو کامیاب ہو جا, دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوگا. میرے مصطفیٰ کا نظام نافذ کر دے, دنیا میں بھی کامیاب ہوگا, آخرت میں بھی کامیاب ہوگا. عزیزان ایمان, اس وقت ضرورت اس بات کی ہے. اس وقت ہماری ختم نبوت کا ہمارے قابلین نے بڑی قربانیاں دے کر بڑی بڑی قربانیاں دی عاشقان مصطفیٰ نے اس کے لیے, خون بہایا اس کے لیے. آج اس ملک کے اندر اس ختم نبوت کے قانون کو, تحفظ ناموس رسالت کے قانون کو ختم کرنے کی سازش ہو رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ایسے مفت میں دے رہا ہے؟ IMF آپ کو یہ پیسے دے رہا ہے؟ یہ ورلڈ بینک جو پیسے دے رہا ہے آپ کو مفت میں دے رہا ہے؟ ان کی شرطوں میں سے یہ شرطیں ہوتی ہیں کہ یہ جو تمہارے پاس اس کا قانون یہ 2-3 جو بنے ہوئے ہیں نا, اول تو پاکستان ہے ہی کیا, نام کا اسلام بھی نہیں ہے, لیکن نام کے جو 2-3 قانون ہیں اس کے لیے بھی پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ اس کو بھی ختم کرو سب سے پہلے. آپ حیران ہوں گے, میں آپ کو ایک بات سناؤں. ملی یکجہتی کونسل کا میرا اجلاس چل رہا تھا جس میں تمام مسالک کے جو جمع ہیں, الحمدللہ اللہ نے اہل سنت کو قیادت عطا کی بھی ہے. وہاں بیٹھے ہوئے ایک روز مجھے بتایا سراج الحق صاحب نے کہا میں جس زمانے کے اندر بلوچستان کے اندر خان صاحب کے ساتھ میں نے حکومت بنائی, عمران خان صاحب کے ساتھ مل کر, اور اس حکومت کے اندر میں سینئر وزیر تھا اور بڑا احترام کرتے تھے. اس وقت کے وزیر اعلیٰ صاحب مجھے اپنے پاس بٹھاتے تھے. میں کہتا بھائی میں تو وزیر ہوں, سامنے بیٹھوں گا, یہ تو سامنے والی کرسی تو آپ کی وزیر اعلیٰ کی. کہنے لگے نہیں ہم آپ کا احترام کرتے ہیں, ہمارے ساتھ اپنے ساتھ بٹھایا کرتے تھے مجھے. کل میں کہہ رہے تھے ایک روز میں پشاور سے گزر رہا تھا, یہ سمجھنے والی سننے والی بات ہے. میں ایک دن پشاور سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ نیا بورڈ لگا ہوا ہے, وہ جو بڑے بڑے بورڈ لگتے ہیں پبلسٹی کے لیے. اس کے اندر کوئی ایسے باتیں تھیں کہ جو اسلام کے خلاف تھی. کوئی فحش قسم کا کوئی منظر ہوگا, کوئی بنایا ہوگا کسی نے, کسی پروڈکٹ نے. میں نے دیکھا کہ یہ تو مناسب نہیں ہے, اور وہ بھی ہماری حکومت کے اندر. ہم حکومت میں ہیں KPT کے اندر, اور اس قسم کا بورڈ لگا ہوا ہے. میں نے جاتی حکم کا اس بورڈ کو فوراً اتار, بورڈ اتر گیا جناب. کہتے ہیں میں حیران رہ گیا. دوسرے دن وزیر اعلیٰ نے مجھے طلب کر لیا کہ کیا یہ بورڈ آپ نے اتروایا؟ میں نے کہا ہاں میں نے اتروایا. کیوں, کیا ہوا؟ کہ IMF سے سوال آ گیا ہے, ورلڈ بینک نے سوال کر لیا ہے, کیا پیسے ہم آپ کو اس لیے دیتے ہیں, آپ نے بورڈ کیوں اتروایا, دوبارہ بورڈ لگوائیے. آپ اندازہ کیجیے یہ فحاشی الجانی بدکاری جو پھیلائی جا رہی ہے یہ ان کے پیسوں پر پھیلائی جا رہی ہے. شرط ہے ان کی کہ پاکستان کو تباہ برباد کرنا ہے تو ان کے اندر بدماشی پھیلاؤ, عیاشی پھیلاؤ. آج کل موبائل کے اوپر کیا کیا پروگرام چل رہے ہیں, کس کس طریقے سے سہولتیں مہیا ہوتی ہیں. ساری رات بیٹھ کر ہمارے نوجوان اپنی زندگی کو تباہ کر رہے ہیں. یہ سب ان کے کہنے پر ہو رہا ہے, ان کے اشارے پر ہو رہا ہے. حالانکہ دوسرے ملکوں کے اندر اپلیکیشن بہت سی بند ہو جاتی ہیں, نہیں دیکھ سکتے اس کو, لیکن پاکستان میں عام اجازت ہے کہ آپ جو چاہیں دیکھیں اور جس طرح چاہیں اپنے ایمان کو خراب کریں اور اپنے جناب ایمان کو اور اپنے دین کو خراب کریں. یہ سب سازش, عالمی سازش پاکستان کے اندر ہو رہی ہے. عزیزان ایمان, اس کے لیے مسلمانوں کو ہمت کرنا ہے اور مقابلہ کرنا ہے ان تمام چیزوں کا. اور مقابلے کا ایک ہی طریقہ ہے, اسمبلی کے اندر عاشقان مصطفیٰ کو بھیجیے. 77 کی اسمبلی میں آپ نے ایک مجاہد بھیجا تھا, علامہ شاہ درانی رحمۃ اللہ علیہ, جس نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا کہ ان کو غیر مسلم مقلد قرار دلوا دیا. اور صرف ایک نہیں, کئی کارنامے انجام دیے. قرارداد مقاصد میں لکھوایا کہ پاکستان میں کوئی قانون قرآن اور سنت کے خلاف نہیں بنے گا. یہ سارے قوانین, یہ سارے کام اسمبلی میں بیٹھ کے ہوتے ہیں. اب بعض لوگ کہتے ہیں صاحب ہم نے تو 22 لاکھ ووٹ حاصل کر لی. بھائی 22 لاکھ ووٹ کو ہم چاٹیں گے بیٹھ کے, جب تمہارا ایک آدمی بھی اسمبلی میں نہیں پہنچ سکا. اس لیے ہم کہتے ہیں اہل سنت متحد ہو جاؤ. جب تک متحد نہیں ہوگے اسمبلی میں نہیں پہنچو گے, اور اسمبلی میں نہیں پہنچو گے تو ان دشمنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے.
اسلام کے دشمنوں کا مقابلہ کرنا ہے، سیکولر عناصر کا مقابلہ کرنا ہے، اس کے لیے اہل سنت کو متحد ہونا ہوگا، متحد ہوں تمام متحد ہو کر اور پھر سیکولر عناصر کا مقابلہ کریں اور پاکستان کے اندر اسلام کا نظام نافذ کرنے کی جدوجہد کریں جو ہمارے اکابرین کرتے رہے ہیں اور کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا، ایک دن آئے گا کہ پاکستان میں صبح طلوع ہوگی اور نظام مصطفیٰ کا بول بالا ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن عزیزان من جدوجہد کرنی ہوگی۔ اگر آپ چاہیں کہ سب گھر میں بیٹھ کر دعاؤں سے نظام مصطفیٰ آ جائے تو نہیں آئے گا۔ کیسی جدوجہد کی ہے، آج کیسے ظلم کر رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں فلسطینیوں کے اوپر یہود و نصارہ، اور شرم نہیں آتی ان بے غیرت حکمرانوں کو، اسلامی مسلمان حکومت جتنی حکومتیں ہوں گی حکمرانوں کو بیٹھے بیٹھے دیکھ رہے ہیں، زبانی جمع خرچ کر رہے ہیں کہ ہم تو مذمت کرتے ہیں۔ وہاں عملی طور پر امریکہ نے اپنا بیڑا بھیج دیا ہے، وہاں یورپی یونین نے ان یہودیوں کی حمایت کا اعلان کر دیا اور یہ تماشائی بنے بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ غیرت ختم ہو گئی ہے اسلامی حکومتوں کے جو حکمران کے درمیان۔ وہ چاہیے کہ جناب عملی طور پر قدم اٹھاتے۔ ہم نے اعلان کر دیا جمعیت علماء پاکستان کی طرف سے کہ جمعیت علماء پاکستان کے ہزاروں کارکن اپنے ان فلسطینی بھائیوں کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہیں۔ حکومت اعلان کریں انشاءاللہ وہاں جائیں گے، ان کے ساتھ جنگ کریں گے۔ یہی حال پاکستان کا ہے کہ پاکستان کے اندر بھی بس جو وہاں سے آرڈر آ جاتا ہے اس پہ عمل کرتے ہیں۔ مہنگائی کر دو، مہنگائی کر دی، یہ قانون ختم کر دو، یہ قانون ختم کر دیا، یہ مسئلہ ختم کر دو، یہ مسئلہ ختم کر دو۔ کچھ نہیں دیکھ رہے کہ مسلمانوں پر کیا بیت رہی ہے، قوم کس عذاب میں مبتلا ہے، اور اسلام جو ہمارا دین تھا اور جو جس کی وجہ سے ہم نے یہ پاکستان بنایا تھا اس کے بھی لالے پڑ رہے ہیں، اس کو بھی ختم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ بہرحال یہ اب الیکشن آنے والا ہے، پتہ نہیں الیکشن آئے گا بھی نہیں آئے گا، ان کا کوئی پتہ نہیں ہے، ڈر رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عاشقان مصطفیٰ آ جائیں۔ لیکن اگر الیکشن ہو تو وعدہ کریں کہ اس الیکشن کے اندر نظام مصطفیٰ کے لمبردار کو ووٹ دیں گے انشاءاللہ۔ اگر نظام مصطفیٰ کا ایک لمبردار بھی پہنچ گیا تو ان سب کو سیدھا کر دے گا انشاءاللہ۔ 5 آدمی پہنچے تھے اور 5 آدمیوں نے 70 کی اسمبلی کے اندر ادم بجا کے رکھ دیا، اور الحمدللہ بہت سے قوانین جو تھے اسلام کے مطابق پاس کرا دیے۔ اب جتنے قانون میں گنوانا نہیں چاہتا، جو میں نے سب گنوائے جا کر، ان تمام یہ جو حکمران ہیں نا اس وقت کے، ان کے اپنے اپنے دوروں میں جا کے میں نے ان کو گنوایا ہے اپنے دور میں کہ تم نے یہ کام کیا، تم نے یہ کام کیا، تم نے یہ کام کیا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ تمام قوانین جو اسلام کے خلاف اس اسمبلی میں منظور ہوئے ہیں وہ کوئی عاشقان مصطفیٰ پہنچے اور ان کو ختم کرے۔ میں پھر آخر میں مبارکباد دیتا ہوں حضرت مولانا حسن معینی صاحب کو بھی، اور ہمارے مولانا اکرم رضوی صاحب کے بہت پرانے ساتھی ہیں، علامہ شبیر اعظمی صاحب کے، ماشاءاللہ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مزید ہمتیں عطا فرمائے اور اس مسجد کو آباد رکھے۔